آج سے ہم مرکبات ناقص کی مختلف اقسام پر بات کریں گے۔ پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی پر بات کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر اعادہ کر لوں کہ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے سننے سے پورا مطلب ذہن میں نہیں آتا۔ ایک مرکب تام ہوتا ہے اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم مرکب ناقص کی مختلف اقسام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مرکب اضافی اس کی ایک قسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، وہ مرکب جس میں دو اسموں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے۔ مرکب تو آپ جانتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو وہ مرکب دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ کہ جس میں دونوں لفظوں کے درمیان معمولی سا تعلق پایا جائے، اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری تعریف بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، یا دوسرے لفظوں میں آپ خود سے بھی اس کی تعریف بنا سکتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے بننے والے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یا وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے بنے وہ مرکب اضافی ہے۔ اب مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف الیہ سب سے پہلے جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے، یعنی مرکب میں جو دو الفاظ آئیں گے یا جو دو اسم آئیں گے، ان میں جس اسم سے تعلق ظاہر کیا جائے گا اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب مضاف کیا ہے؟ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے۔ ظاہر ہے ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، تو جس کا تعلق ظاہر کیا جائے گا اس کو مضاف کہیں گے، اور جس سے تعلق ظاہر کیا جائے گا اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان رابطے کے طور پر جو حرف آتا ہے اس کو حرف اضافت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں عام طور پر کا، کے، کی کے الفاظ آتے ہیں یا یہ حروف آتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کو ملانے کے لیے، اور کا، کے، کی کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کا، کے، کی جگہ را، رے، ری بھی آ جاتے ہیں، نا، نے، نی بھی آ جاتے ہیں، لیکن مطلب وہی کا، کے، کی والا ہوتا ہے۔ آگے چل کر مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا رحیم کی ٹوپی۔ اس ترکیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوپی کا تعلق رحیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے کی کے حرف کے ذریعے۔ تو ٹوپی کا تعلق جوڑا گیا ہے لہٰذا یہ مضاف ہے، رحیم سے جوڑا گیا ہے لہٰذا یہ مضاف الیہ ہے۔ جاوید کا قلم، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قلم کا تعلق جاوید کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور کاف الف کا کے ذریعے دونوں اسموں کو ملایا گیا ہے۔ تو جس طرح تعریف ہے کہ وہ مرکب جس میں دو اسموں کو اس طرح ملایا جائے کہ دونوں کے درمیان معمولی سا تعلق پیدا ہو، تو جاوید اور قلم میں ایک تعلق پیدا ہے، اور یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے یہ مرکب بنا ہے۔ اس میں ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا گیا ہے لہٰذا یہ مرکب اضافی ہے۔ تیسری مثال ملاحظہ کریں، اکرم کی کتاب، یا پھر اگلی مثال شیشے کی دوات۔ تو یہ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کا، کے، کی کے ذریعے ان میں دو لفظوں کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ اب ایک اور مثال ملاحظہ کریں، جیسے پشاوری جوتا۔ یہاں پر کا، کے، کی نہیں ہے، را، رے، ری آیا ہے، یا پھر یہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ خالی یہ بھی آ سکتی ہے، پشاور کے ساتھ یہ لگا کر پشاوری بنایا گیا ہے، اور اس طرح پشاوری جوتا مرکب اضافی بن گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پشاور کا جوتا، تو کا کے معنی یہاں پر یہ کے اندر موجود ہیں۔ ملتانی حلوہ، یا ملتان کا حلوہ کہہ سکتے ہیں، پاکستانی کھلاڑی، تو یہ کے آنے سے یا نون یہ نے کے آنے سے
نون الف نا کے آنے سے بھی مرکب اضافی بن سکتا ہے، جیسے اپنا ملک، اپنا پاکستان، میرا بھائی، میری گاڑی۔ تو را ریری نانینی کے ذریعے سے بھی یہ مرکب تشکیل پاتا ہے۔ فارسی میں اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ اردو میں آپ نے دیکھا کہ اس ترکیب میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے، جیسے رحیم کی ٹوپی میں رحیم کا لفظ وہ مضاف الیہ ہے، وہ پہلے آیا ہے، اس اسم کا تعلق جوڑا گیا ہے، اور جس اسم کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ ہے ٹوپی، اور ٹوپی مضاف ہے کیونکہ اس اسم کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ لیکن فارسی میں یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے اور مضاف پہلے آتا ہے، یعنی جس لفظ کا تعلق جوڑا جائے وہ پہلے آئے گا، جس لفظ سے تعلق جوڑا جائے گا وہ بعد میں آئے گا، جیسے خوف خدا۔ تو یہاں پر خدا کے ساتھ خوف کا لفظ جوڑا گیا ہے، تو جو لفظ جوڑا گیا ہے وہ مضاف ہے، وہ پہلے آیا ہے، اور جس لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ خدا ہے، وہ بعد میں آیا ہے۔ صدائے وقت، زمین کربلا، تو اضافت کے ذریعے، زیر کے ذریعے فارسی تراکیب یا حمزہ یہ کے ذریعے فارسی تراکیب بنتی ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ مرکب اضافی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہاں پر کاکیکی نہیں ہے، راریری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مرکب اضافی بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ترکیب آئی ہے اس کے الفاظ کی جگہ بدل دیجئے، جیسے خوف خدا سے بنا دیجئے خدا خوف، خدا پہلے لگا لیجئے اور خوف بعد میں لگا لیجئے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا بیچ میں کسی حرف کی ضرورت پڑ رہی ہے یا نہیں، اگر پڑ رہی ہے تو کیا وہ کا کے کی کا حرف ہے؟ اگر ہاں تو پھر یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے خوف خدا کو ہم نے خدا خوف بنا دیا، تو اب خدا اور خوف کے درمیان کیا کا کے کی لگانے سے کوئی مرکب بن پائے گا؟ جیسے خدا کا خوف، تو ہاں، جواب ہاں میں آتا ہے، لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ اس میں کا کے کی موجود ہے۔ صدائے وقت، وقت کی صدا، زمین کربلا، کربلا کی زمین۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی جگہ بدلنے کے بعد بیچ میں کا کے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے۔ اور ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے، فرض کریں ایک ترکیب ہے مرد دانا، تو مرد دانا میں دونوں لفظوں کی جگہ بدلنے سے جو ترکیب بنے گی وہ ہوگی دانا مرد یا عقل مند آدمی۔ تو دانا مرد کے درمیان کسی حرف کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی نہیں ہے بلکہ کوئی اور مرکب ہے اور اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے۔ آج سے ہم مرکبات ناقص کی مختلف اقسام پر بات کریں گے۔